बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे काजी फैज़ ईसा केस के हवाले से। काजी फैज़ ईसा केस में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है, आपको याद होगा काजी फैज़ ईसा केस का जो प्रोसीडिंग्स है वो 3 माह पहले रोक दी गई थी कोरोना वायरस की वजह से। रेगुलर केसेस अदालतों में क्योंकि उनके ऊपर समाअत नहीं हो रही थी, इसलिए अदालत ने कार्रवाई रोक दी थी। अब दोबारा 2 जून को उस केस के ऊपर कार्रवाई शुरू हो रही है। मैं उस केस का बैकग्राउंड आपको बता दूं और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह काजी फैज़ ईसा ने ज़ाती इल्ज़ामात लगाए हैं शहज़ाद अकबर पर। और ये वही बात हुई कि जिसके ख़िलाफ़ कोई केस फ़ाइल किया जाए तो वो बजाय इसके कि अपना जवाब दे, वो अगले के ऊपर जो इल्ज़ामात शुरू कर दे या उसके ऊपर एलिगेशन लगाना शुरू कर दे। मैं नहीं समझता कि इतने बड़े लेवल के एक सीनियर जस्टिस के लिए ये कोई अच्छी बात थी कि वो इस तरह के इल्ज़ामात लगाता। जो केस है जो क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं जो मीडिया के हैं या हमारे रिपोर्टर्स हैं या यूट्यूब पे काम करने वाले लोग हैं वो कंफ्यूज कर रहे हैं। और वो ये कुछ लोग कह रहे हैं कि एक नया केस फ़ाइल कर दिया है और कुछ लोग कहते हैं कि नई पिटीशन फ़ाइल कर दी है। बेसिकली मैं अब आपको क्लियर कर दूं कि ये केस एक सदारती रेफरेंस था, सदारती रेफरेंस फ़ाइल किया गया था जो जिसकी कार्रवाई शुरू हुई थी। और शुरू होते ही जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने एक लेटर लिख दिया था सदर पाकिस्तान को। उसके बाद उस लेटर को विड्रॉ कर लिया था। जब शोकास जारी किया गया, जब भी किसी गवर्नमेंट या सिविल सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट के ख़िलाफ़ कोई भी इंक्वायरी शुरू होती है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले शोकास नोटिस जारी किया जाता है। इनके ख़िलाफ़ एक शोकास नोटिस जारी किया गया। शोकास नोटिस जारी होने के बाद इन्होंने अपना जवाब सबमिट करवा दिया अदालत में। और जो अदालत में जवाब सबमिट करवाने के बाद जो जस्टिस काजी फैज़ ईसा है, इन्होंने इस रेफरेंस की कार्रवाई को उसको चैलेंज कर दिया रिट पिटीशन में अंडर आर्टिकल 184(3) के सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि जो जुडिशल जो कमीशन है वो कार्रवाई कर रहा है वो कार्रवाई ठीक नहीं है। और ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है इसका इख्तियार नहीं है कि वो मेरे ख़िलाफ़ इस तरह की किसी फेक जो एलिगेशन है या कोई रेफरेंस है जो मुख्तलिफ़ लोगों ने या मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ ने मिलकर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की और मेरी फैमिली के बारे में और मेरी जो ज़ाती ज़िंदगी है उसके बारे में एविडेंस कलेक्ट की। और इसकी बुनियाद पर अगर कोई कार्रवाई होगी तो वो बतौर जज मेरे लिए एक बड़ी परेशानी का सबब होगी और वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आ सकती है। ये पिटीशन फ़ाइल की और उस पिटीशन के अंदर अब ये जो पिटीशन फ़ाइल की गई थी ये बेसिकली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जो केस पेंडिंग है, जो सदारती रेफरेंस पेंडिंग है, उसकी कार्रवाई को सेटिसाइड करवाने के लिए ये प्रोसीडिंग ये पिटीशन फ़ाइल की गई थी। और इस पिटीशन के बाद जो कार्रवाई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की वो रोक दी गई थी। और पहले ये पिटीशन डिसाइड होगी, पिटीशन में ये डिसाइड होगा कि क्या जो उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस की कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेंडिंग है क्या वो कानूनी है या गैर कानूनी है। पहले ये डिसाइड होगा और उसके बाद फिर ये डिसीजन आएगा कि क्या जो उसके ख़िलाफ़ एलिगेशन है वो दुरुस्त हैं या गलत है। और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसके ऊपर अपने जो कंक्लूजन है वो देगा और अपनी जजमेंट देगा। अब होता यह है कि जब भी कोई पिटीशन फ़ाइल की जाती है, इस पिटीशन के अंदर जो मेन इल्ज़ामात हैं वो ये हैं, वो आपको याद होगा जो एक फैज़ाबाद धरना था और उसकी जजमेंट थी, उसके ऊपर मेन ग्राउंड बनाया था काजी फैज़ ईसा ने। और काजी फैज़ ईसा का ये कहना था कि मेरे ख़िलाफ़ जो केस है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि मैंने फैज़ाबाद धरना की जजमेंट में जो हमारे इदारे हैं सिक्योरिटी काउंसिल के और हमारे सलामती काउंसिल के इदारे हैं उनके ऊपर मैंने सवालात उठाए थे कि वो क्यों इंटरफेयर करते हैं, वो क्यों लोगों को इस तरह फैसिलिटेट करते हैं, क्यों वो लोगों को उकसाते हैं। और ये सारी चीज़ें उस जजमेंट के अंदर आई थी और उसकी बुनियाद पर मेरे ख़िलाफ़ ये सारी की सारी कार्रवाई हुई है। अब जब भी कोई पिटीशन फ़ाइल की जाती है तो हमेशा उसका जवाब मांगा जाता है रिस्पोंडेंट से। अब इसमें रिस्पोंडेंट्स फेडरल गवर्नमेंट भी थी और लॉ मिनिस्ट्री भी थी और बाकी भी मुख्तलिफ़ इदारे थे जिनको रिस्पोंडेंट बनाया गया था और उनसे जवाब तलब किया गया था। वो जवाब सबमिट करवा दिया गया था। जब जवाब सबमिट करवाया जाता है तो हमारा कानून ये कहता है कि जो पिटिशनर है वो उस जवाब के जवाब में
ریجوائنڈر جمع کروا سکتا ہے کہ جو کمنٹس آئے ہیں یا جو رپورٹ آئی ہے یا جو جواب آیا ہے رسپونڈنٹس کی طرف سے، اس کے اوپر اس کا ریٹن جواب دینا ہوتا ہے پٹیشنر نے۔ یہ پٹیشنر کی مرضی ہوتی ہے کہ چاہے وہ ریٹن جواب دے اور چاہے وہ اپنے آرگومنٹس کے اندر جو ان کا جواب ہے یا ان کے کمنٹس ہیں یا ان کی رپورٹ ہے اس کے اوپر جو سوالات اٹھائے یا ان کو رد کرے۔ اب قاضی فیاض عیسیٰ نے یہ کیا ہے، یہ کوئی نئی پٹیشن فائل نہیں کی بلکہ جو پہلا اس کا کیس پینڈنگ ہے اس کے اندر ایک اپلیکیشن دی ہے، اور اس اپلیکیشن میں یہ کہا ہے کہ جہاں پر یہ ڈسکشن چل رہی ہے، جہاں پہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آیا جو قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف ریفرنس ہے وہ درست ہے یا غلط ہے، اس کی کارروائی قانونی ہے یا غیر قانونی ہے، جو اس کو فائل کرنے کا پروسیجر ہے وہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے۔ جہاں یہ دیکھا جانا ہے سپریم کورٹ میں اس پٹیشن کے اندر، وہیں پہ یہ دیکھا جائے کہ شہزاد اکبر وہ شخص جو اس وقت جو اس سارے کے سارے ریفرنس کے پیچھے جس کا ہاتھ ہے، جس نے انویسٹیگیشن کی، جس نے کلیکشن آف ایویڈنس کی، وہ خود کون ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے اور اس کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوئی، کیا اس کی اپوائنٹمنٹ قانونی ہوئی، اس کی اپوائنٹمنٹ غیر قانونی ہوئی، اور کیا وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت آیا یا اس نے انہوں نے اس عہدے کے اوپر اپنی مرضی سے لوگوں کو بٹھا دیا۔ اس طرح کے سوالات اٹھائے ہیں جو عام جنرل کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں اٹھائے جاتے۔ اور اگلی میں آپ کو اہم اس کے حوالے سے بتاؤں گا کہ یہ اپلیکیشن کیسے خارج ہونی ہے، اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ میں تھوڑے سے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دوں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیا شہزاد اکبر پاکستانی ہیں یا غیر ملکی ہیں۔ اب اگر کسی کی فیملی کے بارے میں یا یہ پوچھا جائے کہ یہ جو اس کی فیملی نے پراپرٹیز خریدی ہیں یہ کیا فیملی نے اپنے پیسوں سے خریدی ہیں یا جو اس فیملی کا ہیڈ ہے اس کے پیسوں سے یہ خریدی گئی ہیں، بیسیکلی جو اوریجنل اونر ہے وہ قاضی فیاض عیسیٰ ہے اور اس کی وائف جو اس کے بچے وہ صرف اور صرف بے نامی دار ہیں، تو یہ سوال تو توہین عدالت بن جاتا ہے۔ لیکن آپ کسی کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ غیر ملکی ہے یا ملکی ہے، وہ پاکستانی ہے یا پاکستانی نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہے، کیا جو یہ ریکوری یونٹ ہے جس نے یہ ایسٹس کے اوپر انویسٹیگیشن کی ہے قاضی فیاض عیسیٰ کے، ان کو اخراجات کس نے دیے، کیا وہ عوام کے پیسے سے چوری ہوئے؟ اگر کوئی شخص عوام کے پیسوں کو چوری کر کے اپنی فیملی کو جائیدادیں بنا دے وہ خیر ہے، اور اگر کوئی اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرے اور اس کے اوپر کوئی خرچ آتا ہے تو اس کے اوپر سوالات اٹھا دیے جائیں کہ کیا وہ خرچ ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ شہزاد اکبر نے جو اپنے جو ڈاکومنٹس دیے تھے اپنی اپوائنٹمنٹ کے لیے، کیا اس میں اپنے بیوی اور بچوں کے اثاثے ظاہر کیے تھے، کیا ان کا ذکر کیا ہے اور وہ کس ملک کی شہریت رکھتے ہیں اس کے بیوی بچے، اور جو اس کی جائیدادیں ہیں وہ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، اور کیا وہ اپنے گوشواروں میں ریٹرنز جو فائل کی جاتی ہیں اس میں وہ اپنے بیوی بچوں کے جو اثاثہ جات ہیں ان کو وہ ظاہر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ سوالات ہیں۔ اب دیکھیں ایک سپریم کورٹ کا جسٹس ہے اور وہ جواب میں سوالات کیا اٹھا رہا ہے، اس کے خلاف ایلیگیشن کیا ہے، بجائے اس کے کہ جو جواب ہے وہ اپنے آپ کو صرف اور صرف لمیٹائز کیا جاتا ان سوالات کے تک جو اٹھائے گئے تھے ریفرنس کے اندر، لیکن وہ ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ لنگر آن ہوتا رہے اور آٹومیٹکلی یہ ایک وقت ہے کہ یہ ختم ہو جائے۔ ساتھ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے اپنی اپلیکیشن میں فرمایا ہے کہ عدالتی توہین کی کارروائی کی جائے، جو وفاقی وزیر ہیں قانون، وفاقی وزیر ان کے خلاف، اور جو شہزاد اکبر ہیں اور سابقہ جو اٹارنی ہیں اٹارنی جنرل انور منصور خان، یہ تین لوگوں کے خلاف، فروغ نسیم، شہزاد اکبر اور سابقہ اٹارنی جنرل منصور خان۔ یہ منصور خان وہ ہے جس کی نوکری چلی گئی تھی، جس کا عہدہ چلا گیا تھا، اور اٹارنی جنرل بھی ایک کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں صرف اور صرف جو توہین ہے وہ آنریبل کورٹس کی ہے، اور باقی کسی کانسٹیٹیوشنل عہدے کی نہ کوئی توہین ہے نہ کوئی عزت ہے، اور اس کو گھر جانا پڑا تھا۔ اور جو اب کہا یہ گیا ہے کہ ان کے خلاف بھی توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، ہوگا اس لیے نہیں
کہ جب آپ اپنی پٹیشن میں اور مین پریئر میں کوئی چیز نہیں مانگتے اور جب کوئی کارروائی پینڈنگ ہوتی ہے اور اس میں کافی سارے پروسیڈنگز ہو چکی ہوتی ہیں تو اس کے بعد آپ نئی پریئر نہیں کر سکتے. اور یہ بات قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے بھی نالج میں ہے کہ اس کی درخواست سے کچھ بننے والا نہیں ہے. وہ صرف اور صرف کہیں پریشرائز کرنا چاہتے ہیں شہزاد اکبر کو, یا اس کو یہ آپ سمجھیں کہ ایک طرح کے ڈھاننے اور دھمکانے ہم اسے کہتے ہیں کہ جب کسی کو پریشرائز کیا جاتا ہے یا بلیک میل کرنا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تو کون ہے, تیرے بچے کیا ہیں, کیا ان کے پاس بھی کوئی انہوں نے بھی کوئی پراپرٹی بنائی ہے, وہ کس ملک کے شہری ہیں, آپ کس ملک کے شہری ہیں, آپ پاکستانی ہیں, آپ غیر ملکی ہیں. یہ سارے سوالات ان کا اس پٹیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. بجائے اس کے کہ وہ اپنی باتوں کا جواب دیتے, انہوں نے ڈائریکٹ سوالات اٹھائے ہیں شہزاد اکبر پر اور ساتھ مطالبہ کیا ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے فروغ نسیم اور ساتھ سابقہ اٹارنی جنرل انور منصور کے خلاف. اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے نالج میں ہے کہ ان کو اس ریفرنس میں سزا ہو جائے گی, اور اس ریفرنس کے اندر اتنی سالڈ قسم کی ایویڈنس ہے کہ جس کا رد وہ نہیں کر سکتے. اور کیونکہ رد نہیں کر سکتے اس لیے وہ ٹائم گین کر رہے ہیں, اور وہ پہلے ایک اور درخواست دے دی تھی, اب ایک نئی درخواست دے دی, اور یہ درخواستیں دلوا کر وہ مین پٹیشن کو اور پھر ریفرنس کی کارروائی کو معطل رکھنا چاہتے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عدالتیں ریلیف دیں گی, اور یہ جو 2 جون کو اس کے اوپر پروسیڈنگز دوبارہ سے سٹارٹ ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ شروع میں یہ درخواست خارج ہو جائے گی, اور اس کے بعد جو قاضی فیاض عیسیٰ کی پٹیشن ہے اگر وہ میرٹ پر ہوگی تو اس کو میرٹ پر ڈیسائیڈ کیا جائے گا, نہیں تو مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ وہ وڈرا کر لیں گے اور ریفرنس کی کارروائی کو فیس کریں گے. اور پھر جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ جو بھی اس کے اوپر فیصلہ دے گا اس کو دیکھا جائے گا کہ آیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. بہت شکریہ.